اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 فروری 2024 ہے اور ہم نماز محمدی کے دوسرے ویک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں نماز کی اہمیت، پڑھنے کے فوائد اور نماز ترک نقصانات کے ساتھ نماز کی شرائط پڑھی تفصیل کے ساتھ، اور فرائض کچھ پڑھے، اور آج ہم نماز کے فرائض میں سے ایک فرض مطلقاً قرات اور قرات خلف الامام کے اوپر بات کریں گے۔ آخری جمعرات میں ہم نے رفع الیدین کے موضوع کے اوپر تفصیلی بات چیت کی تھی، اور بہت سارے سوالات کے جوابات بھی ہم نے اس میں دیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ قرات خلف الامام کیا ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کے تمام پہلو کیا ہیں۔ پہلی بات اس میں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ قرات مطلقاً نماز کا فرض ہے۔ نماز کی ادائیگی میں قرآن مجید کے کسی حصے میں سے ایک آیت جو 3 کے برابر ہو، یا 3 آیات جو چھوٹی ہوں، جس میں سب سے چھوٹی آیت ثم نظر ثم بصر ثم عبس واستکبر، یہ سورۃ مدثر کی آیات ہیں جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیات ہیں۔ ان کو اگر پڑھا جائے گا یا اتنی مقدار کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی تو مطلقاً قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اب ہم نے آج بات کرنی ہے اس موضوع کے اوپر کہ نماز میں قرات کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک حدیث مبارک سب سے پہلے پڑھوں گا، جس سے ہم یہ بات شروع کریں گے، اور یہ بات ہمارے لیے بنیادی بات ہوگی جو حدیث شریف کی اہم ترین کتابوں میں سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور بہت سی اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور ایک روایت میں اس طرح ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھا۔ اب ہمارے نماز کے ابتدائی مراحل سے لے کر انتہائی مراحل تک کی جو تبدیلی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ ابتدائیہ بتانے لگا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ شروع میں جب نماز کے احکامات آنے شروع ہوئے تھے تو نماز کے اندر بہت سارے کام ہوتے تھے۔ مثلا نماز میں بات چیت ہو جاتی تھی، سلام کر لیا جاتا تھا، سلام کا جواب دے دیا جاتا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورۃ البقرہ کی آیت 238، کہ اللہ کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تو پھر اس کے بعد نماز کے اندر ہر قسم کی حرکت سے منع کر دیا گیا۔ اب کسی قسم کی کوئی بات، کوئی اشارہ، کوئی جواب، کوئی نماز کے اندر حرکت کرنے کی جو خارج از نماز کر دینے والی ہو، وہ اجازت نہیں دی گئی، اور اگر تھی تو اس سے پہلے اس کو ختم کر دیا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اوپر ایک پورا باب باندھتے ہیں۔ امام مسلم نے بھی اس کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے۔ امام مسلم نے یہ چیپٹر باندھا ہے مسلم شریف کے اندر باب تحریم الکلام فی الصلاۃ، نماز کے اندر کلام کرنا حرام ہے۔ اور امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے باب ما ینہا من الکلام فی الصلاۃ، کہ یہ چیپٹر وہ ہے جس میں منع کر دیا گیا ہے نماز میں کلام کرنے سے۔ اس کے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کنا فی الصلاۃ یکلم الرجل صاحبہ وہو الی جنبہ فی الصلاۃ حتی نزلت
قوموا للہ قانتین فامرنا بسکوت، فرماتے ہیں ہم لوگ نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے نماز کی حالت میں گفتگو کر لیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر حرکتیں باتیں سب ختم ہو گئی۔ اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اس مسئلہ پر دو نقطۂ نظر ہیں، ایک وہ جو امام کے پیچھے قرات کے قائل ہیں اس حدیث کی وجہ سے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو امام بخاری نے 756 نمبر پر رقم فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا کہ میں نفل پڑھوں گا تو میں نے پہلی رکعت میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی سورۃ ساتھ ملانی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میں نے سنتیں پڑھنی ہے تو میں نے چاروں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور کوئی سورۃ ساتھ ملانی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میں نے واجبات پڑھنے ہیں تو میں نے سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میں نے فرائض پڑھنے ہیں تو میں نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملانی۔ اختلاف اس میں ہے کہ جب میں امام کے پیچھے ہوں اور امام میری اقتداء کر رہا ہے، میں اس کا مقتدی ہوں، وہ میرا مقتدا ہے اور وہ مصلی امامت پر کھڑا ہے، وہ اپنے قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز میں کر رہا ہے یا آہستہ آواز میں کر رہا ہے، تو میں اس کے پیچھے کھڑا ہو کر آیا قرات کروں گا یا نہیں، اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ فجر کی 2 سنتیں 2 فرض، ظہر کی 4 سنتیں 4 فرض 2 سنتیں 2 نفل، عصر کی 4 سنتیں 4 فرض، مغرب کی 3 فرض 2 سنتیں 2 نفل، عشاء کی 4 سنتیں 4 فرض 2 سنتیں 2 نفل، 3 وتر 2 نفل، ان ٹوٹل 48 رکعات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب میں اکیلا اور تنہا پڑھوں تو میں نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے، کوئی اور صورت بھی ملانی ہے جہاں ملانے کی شریعت نے بات کی۔ اختلاف 2 فجر کی رکعتوں میں ہے، 2 ظہر کی رکعتوں میں ہے، 2 عصر کی رکعتوں میں ہے، 2 مغرب کی رکعتوں میں ہے، 2 عشاء کی رکعتوں میں ہے۔ چاہے ظہر اور عصر ہے، چاہے مغرب عشاء اور فجر ہے، امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، امام آہستہ پڑھ رہا ہے، تو میں نے اس مقام پر امام کے پیچھے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس پہ آج ہم نے گفتگو کرنی۔ اس میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ امام کے پیچھے قرات ہوتی تھی، قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، بعد میں اس کی ممانعت بیان کر دی گئی اور وہ میں آپ کو ساری حدیثیں سناؤں گا۔ اس میں کیونکہ اختلاف نہیں ہے اس لیے میں اس ضمن میں کوئی حدیث نہیں پیش کروں گا تاکہ ہم اپنے موضوع کے اوپر رہیں کہ جو پہلے امام کے پیچھے قرات ہوتی تھی اس پہ حدیث دیں، کیونکہ میں تو قائل ہوں اور احادیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ موضوع لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب امام کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے۔ اختلاف اس دن واقع ہوا جس دن یہ کہا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ ساری حدیثیں سامنے آئیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے قرات کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی جب وہ فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھے گا۔ تو اس میں بنیادی مقدمہ یہ ہے، یہ اہل سنت و جماعت حنفی مکتب فکر سے میں تعلق رکھنے والا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں اپنے نقطۂ نظر کی بات سنانے لگا۔ احناف میں اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نماز کو پڑھتے ہوئے قرات میں فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ نماز نہیں ہوگی۔ احناف کی اس کے اندر جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ احناف اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص
نماز پڑھے گا تو اس کو فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے ہوگا تو بھی فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس کو دو علیحدہ علیحدہ پیراہن میں رکھا جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ جب انسان اکیلے تنہا نماز پڑھے گا تو اس کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنی پڑے گی، وگرنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جب وہ امام کے پیچھے ہے تو پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے اوپر عمل کیا جائے گا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام۔ یہ حدیث مبارک ہے ابن ماجہ کی 846 نمبر، ابن ماجہ کی 846 نمبر حدیث ہے، اور نسائی کی 921 نمبر حدیث ہے، شرح سنہ میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ یہ وہ حدیث کی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، یعنی اس کے پیچھے چلا جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموشی سے اس کی قرأت کو سنو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب وہ یہ پڑھ لے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مقتدی فقولوا آمین کہیں۔ اس کے اوپر پراپر ایک حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور مقتدی آمین کہے اور ان کا اور فرشتوں کا آمین آپس میں مل جائے تو فرمایا آمین مل جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مقتدیوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقولوا آمین، تو جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے فقولوا اللہم ربنا ولک الحمد، تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی اس کے ساتھ سجدہ کرو۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ، اور جب وہ نماز کو ختم کرنے کے لیے بیٹھ جائے یا نماز میں جلسے کی صورت میں بیٹھ جائے تو تم بھی سارے کے سارے امام کی اقتداء کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی اور نسائی کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں واضح طور پر لفظ بیان کر کے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہے نماز شروع کرنے کے لیے تو تم تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ قرأت کرے تو تم اس کو خاموشی سے سنو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرأت کی جائے قرآن مجید کی تو اس کو سنو اور چپ رہو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو اگر تو سورۃ الفاتحہ قرآن ہے تو پھر اس کی قرأت پر خاموش رہا جائے گا اور سنا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا رحم طلب کیا جائے۔ اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے تو نہ پڑھے، ہمارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانا اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا پیغام سنانا۔ دو دلیلیں میں نے آپ کو سنا دی، ایک سورۃ اعراف کی آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید کی قرأت کی جائے تو چپ رہو اور غور سے اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا اس لیے جاتا ہے اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ قرأت کرے تو تم چپ رہو۔ باقی اس کے آگے پھر تفصیل ہے پوری رکعت کی، اس کو کیسے
پڑھا جائے گا۔ اس میں کچھ آپ کو مزید باتیں بتانا چاہوں گا۔ ہمارے ملک پاکستان میں جتنے بھی مسالک ہیں جو قرات خلف الامام کے قائل ہیں، ان کی صرف یہی حدیث ہے، صرف یہی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور احناف اس کے اوپر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، لیکن یہ حدیث ہے تنہا اکیلے نمازی کے لیے، کہ جو شخص نماز پڑھے گا اور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر سوال ہوا کہ اس کے اندر کہاں لکھا ہے کہ یہ اکیلے کے لیے؟ اس کا جواب دوسری حدیث سے دیا کہ بسا اوقات ایک بات کا ایک طرح جواب نہیں دیا جاتا، اس کے لیے پھر دوسرے انداز میں جواب اللہ تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تو جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم چپ رہو۔ تو اس حکم کے آنے سے پھر اس اور اس حدیث کے درمیان میں فاصلہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جہاں قرات کرنے کا حکم ہے وہاں یا تو امام مراد ہے یا اکیلا مقتدی مراد ہے، اور جہاں چپ رہنے کا حکم دیا اس سے مراد مقتدی ہیں جو امام کی اقتداء کے اندر کھڑے ہیں۔ یہ اس کا بنیادی نظریہ تھا جو میں نے آپ کو سنا۔ اب قرآن مجید جو امام کے پیچھے قرات کیا جاتا ہے، اس میں دو طرح کی نمازیں ہیں۔ ایک تو ہمیں آواز آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں جی چلو اس کے اوپر حکم قرآن مجید آ گیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو تم اس کو سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن جب بات آ گئی سری نمازوں کی، سری اور جہری، جہری کا مطلب ہوتا ہے جس میں لاؤڈلی قرات کی جاتی ہے بلند آواز سے، اور سری جس میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے، تو کہا کہ بلند آواز سے امام نماز پڑھے، ہمیں آ گئی آواز، اب ایک امام بلند آواز سے قرات کر نہیں رہا تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے پھر میں یہ ساری حدیثیں اور امام کے پیچھے جو شخص قرات کرے گا وہ کس کٹہرے میں کھڑا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ حدیث مبارک سنانے لگا ہوں، ابو داؤد شریف کی 827 نمبر حدیث۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تو نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا میں جب نماز پڑھا رہا تھا، حل قرأ معی احد منکم آنفا، تو تم میں سے کوئی شخص میرے ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا، یعنی وہ اپنی نماز میں اپنی قرات کر رہا تھا، کوئی بھی پورشن پڑھ رہا ہوگا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی قرات فرما رہے۔ تو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک بندہ کہنے لگا حضور میں نے آپ کے پیچھے قرات کی ہے، یعنی آپ اپنی قرات کر رہے تھے تو اس کے پیچھے میں بھی اپنی قرات کر رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا انی اقول مالی انازع القرآن، کہ جب تو میرے ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا تبھی تو میں یہ سوچتا تھا کہ کیا ہوا کہ میرے ساتھ قرآن مجید میں کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کہ یعنی تو اپنا پڑھ رہا ہے قرآن، میں اپنا پڑھ رہا ہوں، تو یہ اس کا قرآن مجید پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، حضور امام ہے یہ مقتدی ہے، تو فرمایا انازع القرآن، قرآن میں جھگڑا ہے کہ تو اپنی قرات کر رہا ہے میں اپنی قرات کر رہا ہوں، حالانکہ امام بنایا اس لیے تھا کہ امام کی اقتداء کی جاتی، لیکن جب امام کے پیچھے اپنی قرات شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ایسے ہے جیسے امام کے ساتھ قرات میں جھگڑا کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو اس کے اوپر ایک دوسری روایت سنانے لگا ہوں، یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، یعنی امام مالک جس نقطہ نظر کے امام ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارک کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی رکعتن فلم یقرأ فیہا بأم القرى، بڑے غور سے اس حدیث کو سننا ہے، پھر میں اس کا ترجمہ بھی کر کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ بات خوب اچھی طرح واضح ہو جائے۔ من صلی رکعتن، جس نے ایک رکعت پڑھی، فلم یقرأ فیہا بأم القرى، اور اس میں اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، ام القرى فاتحہ کو کہتے، تو اس میں اس نے فاتحہ شریف نہیں پڑھی،
فلم یصلی، تو وہ یہ یاد رکھے اس کی نماز نہیں ہوئی، الا وراء الایمان، مگر امام کے پیچھے کا یہ حکم نہیں ہے۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ مفسرین نے بھی اس کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں اس کو بیان کیا ہے، اور امام ابو جعفر طحاوی نے طحاوی شریف میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو موطا امام مالک کی یہ حدیث مبارک ہے، جو میں اس ساری نماز کے آپ کو نوٹس سینڈ کروں گا، تو اس میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ ریفرنس بھی کوٹ کر دوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، من صلی رکعتن فلم یقرأ فیہا بأم القرآن، کہ جس شخص نے ایک رکعت پڑھی اور اس نے ام القرآن نہیں پڑھا، فلم یصلی، نماز نہیں ہوئی، الا وراء الایمان، مگر یہ حکم امام کے پیچھے کا نہیں ہے، کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اس نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہو گئی ہے۔ امام نسائی نے ایک باب باندھا ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، اس باب کا انہوں نے یہ عنوان رکھا ہے باب اکتفاء المأموم بقراءۃ الامام، کہ مقتدی کے لیے کافی ہے امام کا قرات کرنا۔ اس میں انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارک نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کیا ہر نماز میں قرات واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انصار میں سے ایک شخص بولا واجبت ہاذی، یہ بات واجب ہوگی، کہ حضور نے فرما دیا اب واجب ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کی طرف دیکھا، اور کہتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا ما اری الامام اذا ام القوم الا قد کفاہم، اے ابو درداء یہ بھی پیغام ان کو سنا دو کہ جس نے نماز پڑھی اس نے قرات کی، تو نماز میں قرات کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ میں جانتا ہوں جب امام لوگوں کی امامت کروائے گا تو امام کی قرات کفایت کرے گی۔ تو حکم واضح ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت فرما رہے ہیں حضرت ابو وائل کو، راوی ابو وائل ہے، اور وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اس کو روایت کرتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انصت لقراءۃ، قرات کے وقت چپ رہ، فإن فی الصلاۃ شغلا، بے شک نماز میں مشغول رہنا، بے شک نماز میں مشغولیت یہ ہے، مشغول رہنا یہ ہے، وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامِ، کہ تو امام کے ساتھ نماز میں شامل رہے تو تیرا امام تجھے کافی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یکفیک قراءۃ الامام، تیرے لیے امام کی قرات کافی ہے۔ ایک روح کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے، یہ لکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں 3810 نمبر پر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لیت الذی یقرأ خلف الامام ملیا فمہ ترابا، جو شخص امام کے پیچھے نماز میں امام کے پیچھے قرات کرتا ہے، کاش اس آدمی کا منہ مٹی سے بھر دیا جائے۔ اب قرآن پڑھنا تو غلط نہیں ہے، کیوں اتنا سخت حکم لگایا عبداللہ ابن مسعود کی طرف سے کہ یہ خلاف فطرت ہے؟ امام بنایا اس لیے تھا کہ اس کی اقتداء کی جاتی، تو جب امام کے پیچھے خود ہی سارا کچھ کرنا تھا اور نسقتی کو بھی چھوڑ دینا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کو بھی چھوڑ دینا تھا، تو تنبیہاً فرمایا مولیا فمہ ترابن، کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کاش کہ اس کا منہ مٹی سے بھر دیے جائے۔ ایک اور روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، وہ فرماتے ہیں وددت ان الذی یقرأ خلف الامام فیہ جمرۃ، جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہے، یہ صحابی کا اپنا قول ہے، تو آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے منہ کو انگاروں سے بھر دوں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا۔ اب یہ اگلی بات آ رہی ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی، جس کے راوی ہیں حضرت سیدنا محمد بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا
لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرن، کاش جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے تو میں اس کے منہ کو پتھروں سے بھر دوں۔ یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک۔ اس پہ میں آپ کو موطا امام مالک کی ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں جس کے راوی ہیں حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے عبداللہ ابن عمر سے کوئی بندہ یہ سوال کرتا تو آپ اس کا جواب دیتے، تو ایک بندے نے سوال کیا اذا سئل هل يقرأ احدن هل يقرأ احد خلف الامام، کہ کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قرات کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبه قراءة الامام، تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ اور پھر آپ نے ایک اور بات فرمائی فرمایا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، اور جب وہ اکیلا نماز پڑھے۔ اب اس کے بعد کوئی کلیریفیکیشن نہیں رہ گئی۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، جب اکیلا نماز پڑھے فَلْيَقْرَأْ، اس کو چاہیے کہ وہ قرات کرے۔ وَكَانَ عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لا يقرأ خلف الامام، لیکن جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پھر وہ قرات نہ کرے، یعنی اکیلا پڑھے تو پھر وہ حدیث کا اطلاق اس کے اوپر ہوگا جس میں حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا، ام القرآن نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں۔ ایک اور حدیث حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں اور ابو نعیم نے اس کو بیان کیا ہے، اور مختار بن عبداللہ بن ابی یعلا کہتے ہیں میرے والد عبد الرحمن ان کے سامنے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بڑا انسان کی طبیعت کو خوش کر دینے والا قول فرماتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ آپ نے فرمایا من قرأ خلف الامام فلیس علی الفطرہ، جو امام کے پیچھے قرآن پڑھے سمجھ لو یہ فطرت سے ہٹا ہوا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ اکیلا پڑھے تو فاتحہ پڑھے، قرات کرے، اور جب امام کے پیچھے تو امام کی قرات اس کو کافی ہے۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا من قرأ خلف الامام فلیس علی الفطرہ۔ ایک اور اس کے اندر حدیث مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ثم اقبل بوجہہ، پھر آپ نے صحابہ کی طرف اپنا رخ زیبا فرمایا، پھر آپ نے سوال کیا، فرمایا فقال اتقرؤون والامام یقرأ، کیا تم بھی قرآن پڑھتے ہو جب تمہارا امام قرآن پڑھ رہا ہوتا؟ فسکتوا، تو صحابہ خاموش رہے۔ فسألہم ثلاثا، 3 دفعہ آپ نے یہ سوال پوچھا، صحابہ کرام خاموش رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقالوا انا لنفعل، فقال فلا تفعلوا، تو صحابہ نے تیسری دفعہ پر یہ بات عرض کی، ہاں جی حضور ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے بعد تم نے ایسا نہیں کرنا، قال فلا تفعلوا، اب تم نے ایسا نہیں کرنا۔ یہ ایک اور حدیث ہے، اس کے دو اس کی سندیں ہیں، ایک حضرت جابر سے ہیں، اس کی 2 سندیں ہیں، اور دونوں میں ہی راوی حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری ہیں۔ سرور کونین نبی اکرم شفیع معظم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام، جس کے لیے امام ہو، فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو وہ یہ غور سے سن لے کہ امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔ دوسری حدیث میں سند کی تبدیلی کے ساتھ تھوڑے سے الفاظ بھی تبدیل ہیں۔ آپ نے فرمایا کل من کان لہ امام، ہر وہ شخص جس کا امام ہو، فقراءۃ لہ قراءۃ، تو امام کی قرات ہی اس کی قرات۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کس حدیث کو کس موضوع کے ساتھ وابستہ کریں۔ اب بات آتی ہے دوسری کہ کیا یہ حکم سری نمازوں کے لیے ہے یا جہری نمازوں کے لیے؟ سری نمازوں کے لیے آہستہ پڑھے جانے والی نمازوں کے لیے ہے یا آہستہ اور اونچی دونوں کے لیے؟ تو اس کے لیے حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی اور ایک شخص نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، بہت ساروں نے پڑھی، اس نے بھی پڑھی کیونکہ مسئلہ اس کو سمجھانا تھا۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم قرأ سبح اسم ربک الاعلی، کون ہے تم میں سے جو نماز میں
سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا حضور میں کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ حضور میری نیت جو ہے سوائے ثواب کے اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا تنبیہ کرنے والا جملہ ارشاد فرمایا، سنو، قد عرفت ان بعضکم قد خال جنیہا، فرمایا جب تو میرے ساتھ قرآن شریف پڑھ رہا تھا نا پیچھے، تو میں نے یہ جانا کہ کوئی مجھ سے قرآن چھین رہا، مجھ سے قرآن چھین رہا۔ اس پہ دوسری حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ بھی حدیث مبارک نسائی کے اندر موجود ہے، ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، دار قطنی میں موجود ہے، کنز العمال میں موجود ہے۔ یہ جو میں اب آپ کو بات سنانے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں لا یقرأ خلف الامام ان جہرا و ان خافت، فرمایا سنو لوگو، امام چاہے آہستہ پڑھ رہا ہو یا بلند آواز سے نماز پڑھ رہا ہو، امام کے پیچھے قرات نہیں ہوگی، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں، امام کے پیچھے قرات نہیں ہوگی۔ اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، عبداللہ بن مقسم، یہ سارے صحابہ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ لا تقرؤ خلف الامام فی شیء من الصلوات، کسی نماز میں بھی امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ وہ خلاصہ تھا جو امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر خاموشی اختیار رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، اور امام کو اپنا امام سمجھنا اور اپنی نماز اس کے ذریعے سے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر عبادت کو بڑی توجہ اور انہماک سے سننا، اس کی ساری حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں خلاصتاً عرض کی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیا جائے، اور جو کوئی اس موضوع کے اوپر سوالات کرنا چاہتا ہے وہ سوالات کر لیں، پھر اس بات کے تمام سوالات کے جواب دے کر پھر ہم اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بھائی صاحب نے سوال کیا، 4 رکعات فرض نماز میں اتحیات میں بیٹھا ہے اور درود شریف بھی پڑھ لے تو امام کو سجدہ صف؟ جی نہیں، اگر کوئی شخص اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ درود شریف پڑھے، وہ جناب دعا پڑھے، جو مرضی پڑھے، اس کی اس کیفیت سے امام کی نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے۔ سوال کے لیے موجود ہیں ہمارے بھائی بزرگ دوست بشارت یوسفی صاحب، میں نے آپ کا مائک آن کیا ہے، آپ مائک آن ہونے کے بعد سوال کر سکتے۔ جی بشارت بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ابھی بات عرض کرتا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ کانسیپٹ سمجھیے گا کہ نماز کیا ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً فجر کی نماز میں قرات ہوتی ہے، ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات ہوتی ہے، اور مغرب اور عشاء میں پھر بلند آواز سے قرات ہوتی ہے۔ اب کتنا بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے حدیث کے مصداق کو سمجھانے۔ اس سے پہلے ایک اصول سمجھیے گا، دل میں نماز نہیں ہوتی، چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو، چاہے تکبیرات ہوں، چاہے تسبیحات ہوں، چاہے قرات ہو، چاہے وہ تشہد میں بیٹھا ہو، جو کچھ بھی پڑھے گا نا تو اتنی آواز سے پڑھے گا کہ زبان سے کلمات کی ادائیگی کرے گا تو منہ کی آواز کان تک جائے گی۔ میں اس کی آپ کو پریکٹس کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ بات اچھی طرح سمجھیں۔ میں نے نماز پڑھی ظہر کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پڑھتے پڑھتے میں آیا ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب جس فلو کے ساتھ میں نے نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے نا، اسی فلو کے ساتھ میں آمین پڑھوں گا۔ یہ نہیں ہوگا جو مسجدوں میں طریقہ کار ہے کہ امام اور مقتدی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین، یہ تو میں فطرت کے خلاف کر رہا ہوں کہ نماز میں مجھے یہ کہا گیا تھا کہ اتنی آواز رکھنی ہے کہ جو میرے ہونٹوں سے نکل کر کان میں چلی جائے، اور آمین بھی کہنا ہے، اس لیے کہ آمین جب بندہ کہتا ہے اور فرشتے کے آمین کے ساتھ اس کی آمین مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو
تو آمین کہنا ہے اسی فلو کے ساتھ جس میں آپ نے سورت پڑھی ہے، سورۃ الفاتحہ۔ اگر آہستہ پڑھی ہے، بغیر سپیکر کے پڑھی ہے، تو جس فلو میں آپ نے آمین کہا ہے اسی میں کہیں۔ مقتدی اگر مغرب اور عشاء میں اور فجر میں سنتے ہیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی آواز کے ساتھ آمین کہہ لیں، لیکن آپ یہ فرق محسوس کریں گے کہ جب امام ایک سپیکر میں کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو سپیکر کی وجہ سے اس کی آواز مسجد میں گونجے گی، اور تمام مقتدیوں نے آمین زبان سے ادا کرنی ہے، تو ہر نے اتنی آواز ضرور نکالنی ہے کہ آواز آمین کے جملے زبان سے نکلیں گے تو کان میں جائیں گے۔ اب اگر مسجد میں 300 بندہ موجود ہے ہال کے اندر، تو ہر ایک اتنی اتنی آواز نکالے گا تو مسجد کے اندر آمین کی آواز گونجے گی، اور یہ سنت ہے، یہ سنت ہے کہ آمین اتنی آواز سے کہی جائے گی کہ زبان سے کلمات ادا کی جائیں تو کان سن لے۔ یہ نہیں ہوگا کہ امام کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مقتدی آمین، یہ خلاف اصل ہے۔ اتنی آواز کے ساتھ کہیں گے جتنی آواز کے ساتھ پیچھے والا سارا گفتگو کا سیاق چل رہا ہے۔ دوسرا سوال اس کے اندر ایک اور آیا ہوا ہے، فرض نماز میں 3 یا 4 رکعات میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تیسری اور چوتھی رکعت فرض کی چاروں رکعات میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام پڑھتا ہے، اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھتے ہیں۔ فرض کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ چاروں رکعتوں میں پڑھتے، سورۃ فاتحہ کے بعد فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملاتے ہیں، تیسری اور چوتھی میں نہیں ملاتے۔ یہ کیونکہ قبل از وقت سوال ہوا تھا تو بعض دوست کہتے ہیں کہ کچھ مختصر سا جواب ضرور دیا جائے تاکہ بعد میں سوال نہ بھول جائے۔ تو فرض کی چاروں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ دوسری صورتیں ہیں وہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں پڑھی جائیں گی، تیسری اور چوتھی میں نہیں پڑھی جائے گی۔ امام جماعت میں پڑھے، میں امام کی بات کر رہا ہوں، امام جماعت میں پڑھے۔ اچھا، آپ نے پہلے جو سوال کیا تھا 4 رکعات فرض نماز میں اتحیات میں بیٹھا ہے، درود شریف بھی پڑھ لے تو امام کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ امام جماعت میں پڑھے، ہاں جی، اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور وہ دوسری رکعت کے اندر قعدہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ درود شریف شروع کرتا ہے، تو جب ایک فقرہ مکمل ہو جائے گا اللہم صلی علی محمد، یہ ایک فقرہ پورا ہو گیا، اللہم صلی علی محمد، اتنا وہ آگے پڑھ لے گا، کیونکہ اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا یہ اس کے لیے فرض تھا، تو فرض میں تاخیر کی وجہ سے اس کو سجدہ سہو کرنے کا حکم دیا جائے گا، امام کو دیا جائے گا، اور امام کی وجہ سے پھر سارے پیچھے سے کریں۔ قاری عبد الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم، فیمیلز کے لیے عمرہ یا حج کے دوران مکہ اور مدینہ حرم شریف میں جماعت پڑھنے کا بارے پوائنٹ آف ویو شیئر کر دیں۔ بڑا کلیئر ہے جی کہ وہاں مسجدوں میں جا کے لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، عورتوں کے لیے علیحدہ پورشن ہے، مردوں کے لیے علیحدہ پورشن۔ اس کے لیے ہمارے ائمہ کرام نے اور ہمارے بزرگان دین نے 3 بڑے نظریات بیان کیے۔ نمبر 1، جو عام پبلک ہے اس کو وہاں جا کر نماز پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کی نماز 100% صحیح۔ نمبر 2، وہاں عام پبلک سے ہٹ کر وہ فرد ہیں جو مختلف عقائد سے وابستہ ہیں اور ان کو عقائد کے بارے میں ہو نو ہے، ان کا بھی وہاں کے ائمہ کے ساتھ نماز میں شریک ہونے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، اس کی بھی نماز ہو جاتی۔ تیسرا، وہ افراد ہیں جو اختلافات کی بنیاد جانتے ہیں اور عقیدے کی خرابی کا سبب جانتے ہیں اور وجہ جانتے ہیں، اور امام کے اس عقیدے سے باخبر ہیں جو اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلا آ رہا ہے، ایسا بندہ جب وہاں جائے گا تو اس کی ان ائمہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر جماعت کے وقت نماز نہیں پڑھے گا تو اریسٹ کر لیتے ہیں ایسے بندے کو، پیسے بھی ضائع کر دیتے ہیں، عمرے میں نقصان بھی ہوتا ہے، جیل بھی ہوتی ہے،
تو پھر ان کی نماز کے ٹائم یا تو حرم میں نہ آیا کرے، اور اگر آئے تو خاموشی سے وہاں پہ کھڑا ہو جائے، اور پھر جب واپس نماز ختم ہو جائے تو اپنی اس نماز کو دہرا لیں۔ ویسے بھی حرم کے بہت سے ائمہ بہت سارے واجبات جماعت کی ادائیگی میں ترک کر دیتے ہیں، جو ہو سکتا ہے فقہ حنبلی میں تو ان کے لیے جائز ہو، لیکن فقہ الحنفی میں ان کے اندر واجبات کا ترک لازم آتا ہے۔ جیسے سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں یہ واجب ہے کہ فاتحہ کے متصل دوسری سورت پڑھی جائے۔ سعودیہ کے جتنے ائمہ کرام ہیں دوران حج، یا آپ ٹی وی پہ ان کی قرات سنیں گے تو وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہہ کے ایک لمبا سا بیچ میں گیپ دیتے ہیں، جس سے واجب ترک ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری صورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ احتیاطاً بعد میں اپنی نماز پڑھ لیتا تو اس کے لیے اچھا ہے۔ قارئین اچھا ایک اور سوال ہے، سنتوں میں 3 رکعات میں دوبارہ ثنا پڑھی جائے گی کیا؟ نہیں جی بالکل نہیں، ثنا صرف ایک ہی دفعہ پڑھی جائے گی۔ رضوان جمال صاحب فرما رہے ہیں نماز عصر کی سنت میں اتحیات میں درود شریف تک پڑھنی چاہیے سجدہ شروع ہوگا صرف تک پڑھنی چاہیے سجدہ شروع۔ میں آپ کے رضوان بھائی سوال سے یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نماز عصر کی سنت میں اتحیات میں درود شریف تک پڑھنا چاہیے۔ نہیں جی، عصر کی سنتیں کیونکہ سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، اور سنت غیر موقدہ میں صرف دعا نہیں پڑھی جاتی، باقی درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ ٹاپک ڈسکس کریں گے، فرائض پڑھنے کا طریقہ، اور کل ہم اسکرین کے اوپر اپنا وائٹ بورڈ بھی شیئر کریں گے، نمازی کی اقسام، نماز کی اقسام، اور کس کس نماز کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ کل سے ہماری اس کے اندر ڈیٹیل شروع ہو رہی ہے، فرائض کیسے پڑھنے ہیں، سنتیں کیسے پڑھنی ہیں، واجبات کیسے پڑھنے ہیں، نوافل کیسے پڑھنے ہیں، سنت موقدہ کیسے پڑھنی ہے، سنت غیر موقدہ کیسے پڑھنی ہے، 2 رکعتیں کیسے پڑھنی ہے، 3 کیسے پڑھنی ہے، 4 کیسے پڑھنی ہے۔ یہ انشاءاللہ کل سے ہماری گفتگو شروع ہوگی، اس کے اوپر پھر ہم اس کے اوپر سراسر بحث کریں گے۔ یہ جتنے بھی سوالات ہمارے پاس آج موجود تھے وہ میں نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ کوئی بھائی اور سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ ہاں جی، بڑا خوبصورت سوال کیا ہے افتخار صاحب نے، کہتے ہیں امام کی داڑھی کا ہونا یہ شرط ہے؟ شرط ہم نے پڑھ لی جی نماز میں، نماز کی 6 ہی شرطیں ہیں، طہارت، ستر عورت، وقت، نیت، استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ۔ داڑھی اس میں شرط نہیں، لیکن امام کے امامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق معلن کا مطلب ہے اعلانیہ فاسق نہ ہو، اور اعلانیہ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو سنت کا تارک ہے وہ اعلانیہ فاسق ہے۔ داڑھی منڈوانا یہ سنت کو ترک کرنا ہے، اور جو داڑھی منڈوا کے مسجد کے مصلی پہ آگے کھڑا ہو نماز پڑھانے کے لیے وہ فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ میں آپ کو اس سے آگے کی تھوڑی سی بات سناتا ہوں۔ مصر میں نے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا ہے کہ مصر کی مساجد میں کیونکہ گیا نہیں ہوں اس لیے ہو سکتا ہے یہ بات غلط بھی ہو، صحیح 100% نہیں میں کہہ سکتا، کیونکہ ڈاکومنٹری میں اپنے مفادات کے لیے بہت کچھ دکھایا جاتا۔ تو اس ڈاکومنٹری میں نے دیکھا کہ مصر کی جامع مسجد میں ایک ایسا امام، ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے لیکن وہاں تھوڑا سا اس سے اگلے درجے میں چلے گی۔ ہمارے ہاں جو امام نماز کے بعد پگڑی نہیں باندھتے یا اپنے سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے، تو انہوں نے پگڑی پلس ٹوپی مسجد کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں نا تو وہاں سے اپنی پگڑی ٹوپی اٹھاتے ہیں، وہ جو چھوٹی سی جالی اپنے سر پہ رکھی ہوتی ہے اس نے جالی والی ٹوپی، اس کو اتار کے جیب میں ڈالتے ہیں اور پگڑی ڈال کے نماز پڑھاتے ہیں، پھر نماز پڑھا کے وہ پگڑی ادھر رکھتے ہیں، پھر اپنے کام میں چلے جاتے۔ تو مصر اس میں تھوڑا سا آگے چلا گیا، اس نے کیا کیا ہے کہ پگڑی اور ٹوپی کے ساتھ اس نے آرٹیفیشل داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے کہ ایک امام آئے وہ پگڑی بھی پہنے وہ ٹوپی بھی پہنے اور وہاں سے پکڑ کے داڑھی لگا کے اپنے یہاں پہ اور کان کے پیچھے اس کو بند کر کے ہینگ کر کے نماز پڑھائے
اور جب وہ فارغ ہو تو داڑھی اتار کے ٹوپی اتار کے پگڑی اتار کے وہاں رکھ جائے اور پھر اگلی نماز میں وہ پھر ایسا کر لے۔ تو یہ ساری علتیں ہیں جو دین کے اندر لگا لی ہوئی ہیں۔ یہ شرط نماز کی نہیں ہے، داڑھی کا ہونا نماز کی شرط نہیں ہے۔ یہ امامت کے اصول اور ضوابط میں سے ہے کہ امام جس کو آپ بناتے ہیں وہ فاسق نہیں ہونا چاہیے۔ فاسق، اور شریعت میں فاسق کا مطلب ہے اعلانیہ شریعت کی مخالفت کرنا، سنت کی مخالفت کرنا، اور داڑھی منڈوانا یہ اعلانیہ شریعت کی مخالفت ہے، اس لیے اس بندے کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اچھا جی، عامر علی صاحب نے ایک سوال کیا ہے، کہتے ہیں اگر امام کے وضو ٹوٹ جائے تو کیا طریقہ ہے، اور اگر ساتھ میں بچہ مقتدی ہے تو؟ دیکھیں جی، شریعت مطہرہ نے امام کو حکم دیا ہے کہ اپنے پیچھے علم والا، تقوی والا، فضل والا، مسائل کو سمجھنے والا بندہ کم از کم ایک ضرور کھڑا کر۔ اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا یہ کہ یہ اپنی نماز کی کیفیت میں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے گا، جو کہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کو شاید وامٹ آ رہی ہے، کیا آ رہی، اور اس سے اس کے باقی جتنے بھی عذر ہیں ان کے اوپر پردہ پڑ جائے گا۔ تو جب یہ ساری بات ہوگی تو وہ اس مقتدی کو کھینچ کے اپنے مصلی پہ لائے گا اور خود اس کی جگہ چلا جائے گا، اور جہاں سے اس نے نماز کو منقطع کیا ہے، مقتدی جو پیچھے سے آگے آیا ہے وہیں سے نماز کو کنٹینیو کرے گا، اور یہ چلا جائے گا، ایک ایک بندہ اگلی صف میں کرتا جائے گا اور یہ باہر نکل جائے گا۔ اگر یہ ایک اکیلا امام، اکیلا مقتدی کھڑا ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا تو یہ چلا جائے اور مقتدی اپنی نماز امام کے بغیر مکمل کرے، لیکن ثواب اس کو امامت کا ملے گا۔ لیکن جمعہ میں اس کا مسئلہ مختلف ہے۔ اگر دو مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور امام کا وضو اگر پہلی رکعت کے اندر ٹوٹ گیا ہے تو جمعے کی جماعت منسوخ ہو جائے گی، نئے سرے سے جمعے کی جماعت کرانی پڑے گی۔ اور اگر وہاں پہ وضو دوسری رکعت میں ٹوٹا ہے تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک امام بن کے اپنے جمعے کی جماعت کو پورا کرے گا، دوبارہ جماعت کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رضوان بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر کسی کی بیوی داڑھی نہ رکھنے دے تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کو سمجھانا چاہیے کہ اسلام نے بیوی کی تابعداری کا حکم نہیں دیا، بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں۔ اسی میں دنیا کا فائدہ ہے، اسی میں آخرت کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرنے سے کوئی اللہ تعالیٰ سے جیت نہیں سکتا، تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کاموں میں بیویوں کی، ماؤں کی، باپوں کی، ساسوں کی، سسروں کی، دامادوں کی کسی کی اتباع کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ جس چیز میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے اس میں دنیا جہاں کے کسی بندے کی اطاعت کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ہمارے بھائی ہیں عبد الرحمن بھائی، وہ کہہ رہے ہیں اگر لوگوں میں سے کسی کی بھی داڑھی نہ ہو تو پھر سب اکیلے، نہیں، پھر مسئلہ اور ہے۔ اگر سارے ہی بے ریش ہیں تو پھر ان میں سے جو قرآن زیادہ جانتا ہے، مسائل زیادہ جانتا ہے، وہ ان کی نماز کرا سکتا ہے، ان کی نماز ہو جائے، کیونکہ اب سارے ایک ہی کیٹیگری میں۔ مظفر حسین صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب نماز ظہر اور عصر کی نماز میں قرات اونچی آواز میں کیوں نہیں پڑھی جاتی، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ پلیز رہنمائی کریے گا۔ یہ جو نمازوں کی ترتیب ہے نا جی، وہ اسی طرح ہے۔ میں نے اس کی حکمت پڑھی تھی، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس سوال کو میں نوٹ کر لیتا ہوں، تو کل انشاءاللہ میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ مظفر حسین صاحب، ظہر اور عصر کی نماز آہستہ پڑھنے کی حکمت، کل انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دوں۔ ماجد بھائی کہہ رہے ہیں امام نے 5 رکعتیں پڑھی تو کیا حکم ہے؟ یہ جب ہم نمازوں کی ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ یہ سوال وہاں پہ کریں گے۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا داڑھی چپکا لینے سے ان کی امامت صحیح ہو جائے گی؟ چپکا لینے سے، یہ جو میں نے مصر کی بات بتائی ہے، یہ داڑھی چپکا کے آپ شریعت کو اور رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات کی تکمیل اور تعمیل کرنے میں ہی خیر و عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے کام کر کے ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ جی افتخار صاحب، میں آپ کا مائک آن کر رہا ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ افتخار بھائی، احادیث میں دونوں طرز میں آیا ہوا ہے، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد اذان اور اقامت دو دو دفعہ پڑھتے ہیں۔ امام شافعی اور حنابلہ اور امام مالک کے ماننے والے اذان دو دفعہ پڑھتے ہیں اور اقامت ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے احکامات میں احناف کا دوسرے مسالک سے فرق ہے۔ مثلا ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں 4 تکبیریں، اور پھر جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جبکہ باقی مکاتب فکر صرف ایک طرف السلام علیکم کر کے نماز جنازہ ختم کرتے تھے۔ تو یہ سارے ہی مضامین احادیث کے اندر موجود ہیں۔ جس امام نے جس مسئلے کے اندر زیادہ حکمت محسوس کی، زیادہ فوائد کیے، یا اس کی دلیل قوی سند کی پختگی کے ساتھ کسی اور جگہ پہ ٹھہری، اس نے وہ قول لے لیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل کیونکہ سب سے زیادہ پختہ کار ہے، لہٰذا اس لیے ہم احناف امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے اقوال کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اذان اور اقامت میں دو دو بار سارے فقرے پڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے جتنے آج سوال ہوئے تھے ان میں ایک سوال کل تک کے لیے پینڈنگ ہے، باقی سوالوں کے میں نے جواب دی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بشرط زندگی صحت کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔